خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ الانعام کی آخری آیات ہیں، یعنی 155 سے 162 یا 66، کچھ ایسے ہی جیسے یہ تمام کا مطالعہ میں نے کر لیا۔ بہت اہم باتیں کی گئی ہیں اس میں، ان آیات میں بہت اہم باتیں کی گئی ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو سنیے۔ ہم لوگ اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہی میں سے تو ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور فرقوں میں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں، اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہمیں کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، جسے ہم نہیں سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ مولانا لوگ دوسرے کو سناتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ آج کے جو صورت ہیں اصول زندگی، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں بھی اصول زندگی سے متعلق 8-10 باتیں کی گئی تھیں، اس میں اسی کی تفصیل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں میں شیئر کریں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی بھی بات میری نہیں ہے، میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ بس توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر لے چلے۔ آئیے میں آپ تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اس لیے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر
ہم پر یہ کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے۔ پس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو ان کے اعراض کے پاداش میں بہت برا عذاب دیں گے۔ یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو؟ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ پہنچے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نہ نفع دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو۔ کہو تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب آتی ہے اس میں اگرچہ بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں مگر بالآخر اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرے۔ غور سے سنیں گے حضرت، اس لائن کو میں پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب آتی ہے اس میں اگرچہ بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں مگر بالآخر اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرے، یعنی دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو خدا کے ہاں جواب دہ سمجھتا ہو۔ اس کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہو، نہ کہ آزاد اور بے قید زندگی۔ یہی پچھلی کتابوں کا مقصد تھا اور یہی قرآن کا مدعا بھی ہے۔ خدا نے بقیہ دنیا کو، ویری امپورٹنٹ بحث ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل لوگوں سے مخاطب ہے، میں بھی انٹلیکچوئل لوگوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میری بات توجہ سے سنیں۔ خدا نے بقیہ دنیا کو براہ راست اپنے جبری حکم کے تحت اپنا پابند بنا رکھا ہے، یعنی انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو اپنے حکم کا پابند بنا رکھا ہے، مگر انسان کو اس نے پورا اختیار دے دیا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ رسول اور کتاب کے ذریعے دلائل کی زبان میں وہ لوگوں کو حق اور باطل سے باخبر کرتا ہے۔ دنیا میں خدا کی مرضی لوگوں کے سامنے دلیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں دلیل کو ماننا خدا کو ماننا ہے اور دلیل کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے۔ قیامت کا دھماکہ ہونے کے بعد تمام چھپی ہوئی حقیقتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت ہر آدمی خدا اور اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہوگا، مگر اس وقت کے ماننے کی کوئی قیمت نہیں۔ ماننا وہی ماننا ہے جو حالت غیب میں ماننا ہو۔ ایمان دراصل یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آدمی جو کچھ ماننے پر مجبور ہوگا اس کو وہ دیکھے بغیر مان لے۔ جو شخص دیکھ کر مانے اس نے گویا مانا ہی نہیں۔ جو لوگ آج اختیار کی حالت میں اپنے کو خدا کا پابند بنا لے ان کے لیے خدا کے یہاں جنت ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قیامت کے آنے کے بعد خدا کے آگے جھکیں گے ان کا جھکنا صرف ان کے جرم کو مزید ثابت کرنے کے ہم مانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے خود اپنے اعتراف کے مطابق ایک ماننے والی بات کو نہ مانا، انہوں نے ایک کیے جانے والے کام کو نہ کیا۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مزید۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں جناب۔ جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں اور گروہ بن گئے، تم کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ دیکھیے ہم مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، ہاشمی، صوفی اور پتہ نہیں کیا خانقاہی اور بھی پتہ نہیں کیا، وہ جھومتے رہتا ہے سب لوگ نا۔
बनावटी जिंदगी गुजार करके नाचने लगते हैं और कहते हैं कि हाल काल हो गया है। उन लोगों के लिए है, गौर से सुनेंगे हजरत, जिन्होंने अपने दीन में राहें निकाली और ग्रोह ग्रोह बन गए, तुमको उनसे कुछ सरोकार नहीं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वही उनको बता देगा जो वह करते थे। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उसका 10 गुना है। गौर करने वाली बात है, अगर हम नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना सवाब देगा, और जो शख्स बुराई लेकर आएगा तो उसको बस उसके बराबर बदला मिलेगा। यानी देखिए क्या बात है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। गौर करने वाली बात है, नेकी करने पर अल्लाह ताला 10 गुना सवाब दे रहा है, और अगर बुराई कर रहे हैं तो जहां तक बुराई कर रहे हैं बस उसी का बदला दिया जाएगा। आइए तफसीर। दीन ये है कि आदमी एक खुदा के सिवा किसी को अपनी जिंदगी में बरतर मकाम ना दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं कि कब्रों के पास जाकर के दुआ करते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ताला से मदद तलब कर दे, दुआ करते हैं, इनके बारे में गौर से सुनिएगा। दीन ये है कि आदमी एक खुदा के सिवा किसी को अपनी जिंदगी में बरतर मकाम न दे, वह हक शनासी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करे, न कि मफाद की बुनियाद पर, जिसकी पहली अलामत वालिदैन है। वह रिज़्क़ को खुदा का अतिया समझे और खुदाई निज़ाम में मुदाखलत न करे। इस मामले में आदमी की गुमराही उसको कत्ल औलाद और तहदीद नस्ल की हिमाकत तक ले जाती है। वह फहश और बेहयाई के कामों से बचे ताकि बुराई के बारे में उसकी दिल की हसासियत जिंदा रहे। वह कमजोर का इस्तेहसाल न करे, जिसका करीबी इम्तिहान आदमी के लिए यतीम की सूरत में होता है। वह हकूक की अदायगी और लेन देन में तराजू की तरह बिल्कुल ठीक ठीक रहे। वह अपनी जबान का इस्तेमाल हमेशा हक के मुताबिक करे। वह इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारे कि हर हाल में वह आहद खुदाबंदी में बंधा हुआ है। वह किसी भी वक्त खुदाई आहद की जिम्मेदारियों से आजाद नहीं है। यही किसी आदमी के लिए खुदा की पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सीधा रास्ता है। आदमी को चाहिए कि वह दाएं और बाएं भटके बगैर उस सीधे रास्ते पर हमेशा कायम रहे। तफसीर अभी और है, देख ऊपर जो 10 अहकाम यानी 151 to 153 आयत नंबर 3 आयत है, 51 से 53 दो ही आयत है गालिबन। ऊपर जो 10 अहकाम बयान हुए हैं वह सब सादा फितरी अहकाम है। हर आदमी की अक्ल उनके सच्चे होने की गवाही देती है। अगर सिर्फ उन चीजों पर जोर दिया जाए तो कभी इख्तलाफ और फिरका बंदी न हो, मगर जब कौमों पर जवाल आता है तो उनमें ऐसे रहनुमा पैदा होते हैं जो उन सादा अहकाम में तरह तरह की गैर फितरी शिक्के निकाल लेते। कितनी अहम बातें हो रही हैं। सिर्फ 3 आयत हैं और उसी पे जिंदगी का इन्हिसार है, लेकिन उसमें भी उलमाए करम और बड़े बड़े दानिश्वर लोग अपने आप को सोचते हैं ऐसे न वैसे वो लोग निकाल लेते हैं। आइए और देखते हैं। यही वह चीज है जो दीनी इत्तेहाद को टुकड़े टुकड़े कर देती है। तौहीद में अगर ये बहस छेड़ी जाए कि खुदा जिस्म रखता है या वह बगैर जिस्म है, यतीम के मामले में मुशगाफियां की जाए कि यतीम होने की शराइत क्या है, या ये नुक्ता निकाला जाए कि उन खुदाई अहकाम पर इस वक्त तक अमल नहीं हो सकता जब तक हुकूमत पर कब्जा न हो। कितनी गलत अलग बात है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं। ये नुक्ता निकाला जाए कि उन खुदाई अहकाम पर उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता जब तक हुकूमत पर कब्जा न हो। इसलिए सबसे पहला काम गैर इस्लामी हुकूमत को बदलना है। ये हम मुसलमानों में राय हो चुका है, इससे फसाद हो रहा है। इस किस्म की बहसें अगर शुरू कर दी जाए तो उनकी कोई हद न होगी और उन पर उमूमी इत्तेफाक हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ फिक्री हल्के बनेंगे, अलग अलग फिरके और जमातें कायम होंगी, बाहमी इत्तेफाक बाहमी इफ्तरा की सूरत अख्तियार होकर लेगा। इस सादा और फितरी दीन पर अपनी सारी तवज्जो लगाना सबसे बड़ी नेकी है, मगर उसके लिए आदमी को नफ्स से लड़ना पड़ता है। माहौल की नासाजगारी के बावजूद सब्र और कुर्बानी का सबूत देते हुए
اس پر جمے رہنا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا پرمشقت عمل ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی خدا کے ہاں کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو خدا کی دنیا میں خدا کے مقرر راستے کے سوا دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، وہ اگرچہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں، تاہم خدا ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرتا، وہ ان کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا انہوں نے جرم کیا۔ آئیے قرآن کی تلاوت دیکھتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہو میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، دین صحیح ابراہیم کی ملت کی طرف جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا، کوئی اس کا شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے ربی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں۔ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ قرآن کی صورت میں خدا نے اپنا وہ بے آمیز دین نازل کر دیا ہے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو دیا تھا۔ اب جو شخص خدا کی رحمت و نصرت میں حصہ دار بننا چاہتا ہو، وہ اس دین کو پکڑ لے، وہ اپنی عبادت کو خدا کے لیے خاص کر دے، وہ خدا سے قربانی کی سطح پر تعلق قائم کرے، وہ جیے تو خدا کے لیے جیے، اور اس کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ ہمہ تن خدا کا بندہ بنا ہوا ہو۔ عظیم کائنات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اطاعت خداوندی کے اسی دین پر قائم ہے، پھر انسان اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ خدا کے اطاعت کی دنیا میں خدا کی سرکشی کا طریقہ اختیار کرنا کسی کے لیے کامیابی کا سبب کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، کوئی نہ کسی کے انعام میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی سزا میں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس طرح سنجیدہ ہو جس طرح دنیا میں کوئی مسئلہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہو تو اس میں آخری حد تک سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آتا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ ایک قوم پیچھے ہٹا دی جاتی ہے اور دوسری قوم اس کی بجائے زمین کے ذرائع وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار دائمی نہیں ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو زمین پر موقع ملتا ہے تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کے
انجام کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے ظلم اور سرکشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل گھڑ لیتا ہے، مگر جب خدا حقیقتوں کو برہنہ کرے گا تو آدمی دیکھے گا کہ اس کی ان باتوں کی کوئی قیمت نہ تھی جس کو وہ اپنے موقف کی جواز کے لیے مضبوط دلیل سمجھے ہوئے تھا۔ دنیا میں آدمی کی سرکشی کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں خدا کا انعام سمجھ لیتا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ دنیا میں آدمی کی سرکشی کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں خدا کا انعام سمجھ لیتا ہے، حالانکہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ہے، نہ کہ بطور انعام۔ دنیا کے ہر چیزوں کو آدمی اگر انعام سمجھے تو اس کے اندر فخر پیدا ہوگا، اور اگر ان کو آزمائش سمجھے تو اس کے اندر عجز پیدا ہوگا۔ فخر کی نفسیات جٹائی پیدا کرتی ہے اور عجز کی نفسیات اطاعت پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو یہیں تک بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام مکمل کر دیا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے سورہ الاعراف کی تلاوت کروں گا۔ آج کی جو بات ہوئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سنیں اور بار بار سنیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیں، اور اختلافی مسائل میں نہ پڑھ کر ایک دین کی حفاظت کریں، ایک دن میں اپنے آپ کو لگا دیں، اسی پر عمل کریں، اور بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس لیے کہ میں انشاءاللہ تعالی ہر روز آپ کے سامنے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔